سر ابھی آپ دیکھیں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری. جماعت اسلامی نے کل ڈی چوک جانے کا اعلان کر دیا. پاکستان تحریک انصاف 14 اگست کی انہوں نے اجازت نہیں ملی, انہوں نے 13 اگست کا اعلان کر دیا کہ 13 اگست کو ہم جلسہ کریں گے, اور وہ ناصر باغ میں دے دیں, مینار پاکستان میں دے دیں یا کہیں بھی دے دیں. پارلیمان فیصلہ کرتی ہے, وہ عدالتیں نہیں مانتی ہیں, عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں, پارلیمان نہیں مانتی. یہ جو حبس زدہ ماحول ہے, اس سے نکلنے کی صورت کون سی ہے؟ دیکھیں, پوری دنیا میں ایسی صورتحال کبھی کہیں پیدا ہوتی رہی ہے, لیکن اس ملک کے دنیا کے ان ممالک میں جو سیاسی قیادتیں ہوتی ہیں وہ بڑے تدبر اور وطن پرستی کا ثبوت دیتی ہیں, اور وہ ٹیبل پہ آ جاتی ہیں, باتیں کرتی ہیں کہ بھائی یہ بحران ایک پارٹی سے حل کرنے کا نہیں ہے, تو آؤ مل جل کر بحرانوں سے نجات دیں اور لوگوں کو خوشحال زندگی مل جائے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. ہم کبھی بھی نہیں بھاگے بات چیت سے. سخت اختلافات کے باوجود بھی چیئرمین نے اعلان کیا, میرے چیئرمین نے, کہ ہم بات کریں گے پی ٹی آئی سے, حکومت سے بات کرتے ہیں, ہم ان کی باتوں کو مانتے ہیں. لیکن یہاں بدقسمتی ہے, جو کہتا ہے میں پاور ہوں, اصل مالک میں ہوں, وہ بات کرنا نہیں چاہتا سیاستدانوں سے. اور مجھے گھن آ رہی ہے, خدا کی قسم ہے, ایسے سیاستدان بیان نہیں دیتے. دیکھیں, میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کی فوج ہے, وہ ہمارے مشکلات میں مددیں کرتی رہتی ہے, ہم ان سے مدد لیتے رہتے ہیں, کوئی اچھمبے کی بات نہیں ان سے بات چیت کرنا. لیکن جس انداز سے خان صاحب بات کرتے, وہ سیاسی لوگوں کو زیب نہیں دیتی. ہم نے کب کہا ہے کہ افواج سے بات نہیں ہو سکتی؟ ضرور بات ہوگی, پہلے ہوئی ہے, بھٹو صاحب کے زمانے ہوئی ہے, بی بی کے زمانے ہوئی ہے, بعد میں ہوتی رہی ہے. لیکن یہ خان صاحب کا رویہ کہ میں انہی سے کروں گا, ایسا جملہ یہ غلط ہے, یہ سیاسی جملہ نہیں ہے. نمبر 2, وہ کہیں کہ نہیں ہمارے ابھی کوئی بات چیت کا نہیں ہے, ہماری پالیسی آج بھی وہی ہے. یہ گرے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں. اپنی سیاسی لوگوں سے بات چیت ہوگی, سیاستدان آپ سب ساتھ ہوگے تو آپ میں وزن ہوگا آپ کی بات میں, اور آپ کو سنا جائے گا. مولانا بخش چانڈیو صاحب, سیاسی لوگوں سے بات کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہوا ہے, جو ایک جماعت, جو ایک اتحاد بنا ہے, اس میں اچکزئی صاحب کو, اور محمود خان اچکزئی صاحب کی بہت سے لوگوں سے میٹنگیں بھی ہوئی ہیں, اور پھر محمود خان اچکزئی صاحب ہی کہتے ہیں کہ ان میں نکل کچھ نہیں رہا. دیکھیں, میں بتاؤں, محمود خان اچکزئی ایک سنجیدہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے والے, اور خود بھی بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں, پاکستان کے بڑے قداور سیاستدان ہیں, اور تمام پارٹیاں ان کا احترام کرتی ہیں. اگر وہ باقاعدے سنجیدگی سے کرتے, ضرور اندر کوئی چکر ہے. ایسے نہیں ہے کہ بحران سے نکالنے کے لیے اچکزئی صاحب کردار ادا نہیں کریں گے, ایسا نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے ان کو کردار دیا ہوا ہے, ان میں کہیں لچک ہے, ان میں کہیں سنجیدگی نہیں. ایسا ہے, آئے دن دیکھیں, ایک دن خان صاحب ایک موقف اختیار کرتے ہیں, دوسرے دن کہتے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے, پھر دوسرے دن ایک بات کریں گے, پھر اس کے اگلے دن کہیں گے نہیں ایسا ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو اور جائیں گے. اب ایسا اگر رویہ ہوگا تو اچکزئی صاحب کیا کریں گے؟ ان کو اپنی بھی تو پگڑی بچانی ہوگی. ایسے کسی گڑھے میں تو نہیں کودیں گے کہ وہ پوری سیاست کو اپنے کو داغدار کر دیں. لیکن کیونکہ جو ان کو ذمہ داری دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے, وہ سنجیدہ نہیں ہے, اور وہ سنجیدگی میں سیاستدان سے بات کریں گے نہیں. انہوں نے اعلان کر دیا ہے ہم ان حکمرانوں سے تو بات کریں گے نہیں. بھائی, حکمران سیاسی لوگ ہیں, اس وقت وہ بیٹھے ہیں, بات چیت تو وہی کریں گے. لیکن پھر سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے تو کس سے؟ پیپلز پارٹی سے بات نہیں کروں گا. بھائی, پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اب آپ چاہتے ہو وہ انگلی آپ کو پھر ملے. میں کہتا ہوں خان صاحب سے, خان صاحب اب وہ انگلی گئی, اب وہ انگلی نہیں ملے گی. اب انگلی ملے گی سیاسی لوگوں کی, اپنے دوستوں کی. ان سے بات چیت کریں, بیٹھیں, مسائل کریں. محب وطن اور طاقتور وہی قومی رہبر ہوتا ہے جو ملک کو بحران سے نکال لے, اور آپ بحران سے نکال نہیں رہے ہو, ان کو مزید بحران میں پھنسا رہے ہو. مولانا بخش چانڈیو صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ جن کے اتحادی ہیں اور جو وفاق پہ اس وقت براجمان ہیں, وہ اس ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں, یا ان کی اب تک کی پالیسیز یا الیکشن کے بعد کی وہ صحیح سمت کو گامزن ہے؟ دیکھیں, میں اتحادی نہیں ہوں ان کا. ہم ان کی مدد کی ہے, ہم نے جمہوریت کو چلانے کے لیے. جو خان صاحب نے بحران پیدا کیا, ایک بہت بڑا زبردست آئینی بحران پیدا ہو جاتا, اس کو ٹالنے کے لیے
پاکستان کے لوگوں کو مزید مصیبتوں سے بچانے کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے. ہم اتحادی نہیں ہیں, ہم ان کی گورنمنٹ میں حکومت میں شریک نہیں ہیں. میرا مولا بخشانڈی صاحب پھر سوال مختلف ہو جاتا ہے. چلیں, جن کے ساتھ آپ نے تعاون کیا ہے, آپ کا کیا گیا تعاون عوام پہ بھاری تو نہیں پڑ رہا؟ میرے خیال میں ہم نے نظام کو بچانے کے لیے, جمہوریت کے سفر کو آگے لے کے جانے کے لیے جو حمایت کی ہے, جمہوریت کی حمایت عوام پر بوجھ نہیں بنتی, لیکن اس کی حمایت کے نتیجے میں اگر کوئی حکومت آئے اور غلط پالیسی اختیار کرے تو بوجھ پڑ بھی سکتا ہے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت عوام پر بوجھ ہے یا نہیں؟ عوام پر بجلی بوجھ ہے, عوام پر بھوک بوجھ ہے, عوام پر مہنگائی بوجھ ہے. کتنی آپ کو چیزیں بتاؤں. جب ادارے غیر مؤثر ہو جائیں گے تو ملک کے ہر آدمی پہ بوجھ پڑے گا. اور یہ جو قرضے پہ قرضے لے کے چل رہے ہیں, یہ پورا ملک قرضے پہ چل رہا ہے فی الحال. تو بوجھ تو ہوگا. ہر محب وطن پاکستانی چاہتا ہے قرضوں سے بھی نجات ہو, لوگوں غریبوں کو مہنگائی سے نجات ملے. اور جو بجلی کا بحران ہے, آپ بل تو دیکھیں بجلی کے یار, مہنگائی تو دیکھیں, یہ بوجھ ہے. یہ کوئی اچھا ماحول نہیں ہے. لوگ مطمئن نہیں ہیں. ہر روز لوگ نیند سے اٹھتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر آئے, ٹی وی دیکھتے ہیں کوئی اچھی سننے کی بات ملے, لیکن بدقسمتی سے نہیں مل رہی. میں سمجھتا ہوں شاید حکومت تو سنجیدہ ہوگی مسائل حل کرنے میں, لیکن ان کے اختیار میں نہیں ہے یا ان کے قابلیت ان میں نہیں ہے. میں کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے متعلق. اچھا, یہ مولا بخشانڈی صاحب, سر جب آپ ابھی شش و پنج میں ہیں کہ اختیار میں ہیں یا نہیں ہیں, تو پھر آپ کسی دوسرے سے ایکسپیکٹ کیسے کرتے ہیں کہ وہ انہیں سمجھے کہ یہ اختیار میں ہیں؟ دیکھیں, میں کسی پہ جبر نہیں کر رہا کہ وہ میری رائے کے ساتھ متفق ہو. آپ نے ایک بڑے پیار سے سوال پوچھا, میں نے بڑی ایماندار سے جواب دیا. اگر ہم ایمانداری سے بات نہیں کریں گے تو بھی مسائل بڑھ جائیں گے. میں نے آسان بات کی ہے یہ کہ اختیار ہے تو استعمال کریں, لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کو سکون میسر ہو. لوگوں کو سکون ہوگا تو ملک میں بھی سکون ہوگا. لوگ بے چین ہوں گے تو حکومت تذبذب کا شکار ہوگی, تو یار مسائل تو بڑھ جائیں گے. میں نے اچھا مشورہ دیا ہے, اس میں کوئی گڑبڑ کی بات نہیں کی. اچھا مولانا بخشانڈی صاحب, منظور بسانت صاحب کو اکثر جو خواب آتے ہیں وہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آتا ہے. انہیں پھر خواب آیا اور خواب میں یہ ہے کہ 2 ماہ کے اندر اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں. منظور بسانت صاحب کا, مولا بخشانڈی صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے انہوں نے جو کہا ہے وہ ذرا سنوا دیں. ایسا وقت آ رہا ہے کہ دوبارہ نہ صفائی ہو جائے, اور اسی بات پہ توالد جو ہے وہ رانا صاحب پہلے دے چکے ہیں کہ انہیں کیا دکھائی دے رہا ہے. مولا بخشانڈی صاحب, آپ مجھ سے پوچھ رہے, میں بتاؤں آپ کو. جی میرا خیال ہے منظور بسانت صاحب کی بات کو آپ سنیں گے, جتنی بار سنیں گے آپ کو ان کا ایک نیا کوئی نقطہ ذہن میں آئے گا. انہوں نے بڑی دانشمندی کی بات کی ہے, بڑی سنجیدگی کی بات کی ہے. میں اس کو علم نجوم مانتا ہی نہیں, اس بات کو. ویسے تو وہ بہت بڑے نجومی ہیں, پیشن گوئیاں کرتے ہیں, لیکن یہ جو بات ہے یہ تو سیدھی سادھی دانشوری کی بات ہے. اب آپ کو دوبارہ سنیں گے, آپ کو کئی نکات نظر آئیں گے کہ اگر ہم نہیں بنیں گے, بات چیت نہیں کریں گے, سیاستدان بیٹھیں گے نہیں, تو ملک کے لیے برے دن آئیں گے نا. اس میں کیا بات ہے. میں ان کو آگے نہیں دیکھتا, وہ بھی صحیح بات ہے. جب مسائل حکمران نہیں حل کریں گے, اپوزیشن جو بیٹھی ہے وہ سنجیدہ نہیں بنے گی ملک کے لوگوں کو بچانے کے لیے, تو بحران تو بڑھ رہا ہے. اور جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو منظور بسانت صاحب 100% صحیح ہیں کہ مجھے اچھے دن نظر نہیں آ رہے. اچھے دن نظر آئیں گے انشاءاللہ, اگر حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کر کوئی سنجیدگی سے پاکستان کے لوگوں کی جان چھڑانا چاہتے ہیں عذابوں میں سے, تو بہتر ہو سکتا ہے. اچھا, کمیٹیوں میں یہ اکٹھے بیٹھ کے ہیں, باقی جگہوں پہ یہ اکٹھے بیٹھ کے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کا ہمیشہ سے ایک رول ہوتا تھا کہ چاہے جو مرضی کوئی کہے وہ لگے رہتے تھے, اور کوئی نہ کوئی بلا کر بات گفتگو شنید ہوتی رہتی تھی. زرداری صاحب کچھ کرنے جا رہے ہیں کہ ابھی زرداری صاحب کچھ انتظار کریں گے؟ زرداری صاحب کو کوئی موقع دے یا نہ دے, وہ ایک اس ملک کے محب وطن قوم پرست قائد بن کر خود ہی مسائل کے حل پیش کر دیتے ہیں. اب یہ تو ان لوگوں پر ہے, ذمہ داروں پر, کہ اس بات کو لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں. لیکن یہاں میں جو مسئلہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اپنی بات میں سنجیدہ ہیں, وہ اس ملک کو بحران سے نکالنا چاہتے ہیں, اور نکال بھی وہی لیں گے, کیونکہ وہ پارٹیوں کے اندر محدود سوچ کے مالک نہیں ہے.
وہ وسیع سوچ رکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہونا چاہیے، لیکن جس حکومت پر انحصار ہے بات چیت کا، جب وہ خود ہی اعلان کر دے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے تو زرداری صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ مولا بخشنی صاحب انٹرویو لینا ہی نہیں ہے تو میں آپ کو لاٹھی ماروں گا۔ ایک ادب سے پھر یاسر صاحب سوال کریں گے، کس طرح یہ تو دونوں طرف سے چل رہی ہے نا، رانا ثناء اللہ صاحب اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ یہ اس بات ذہن سے نکال دیں کہ ہم انہیں معاف کریں گے، اب ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہے، وہ نہ کوئی توقع رکھے کہ ہم کسی صورت میں اسے معاف کریں گے، آن ریکارڈ وہ ٹی وی میں کہتے ہیں، تو کس طرح پھر مذاکرات کے راستے کھلیں گے؟ رانا ثناء اللہ صاحب حکومتی وزیر ہیں۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، میں اس موقف کا حامی نہیں ہوں۔ ثناء اللہ صاحب بڑے دانش مند آدمی ہیں، بہت عقل مند آدمی ہیں، لیکن یہ ایک حکمت عملی بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ ایک قابل وزیر اور بااعتماد وزیر اور صاحب اختیار وزیر اگر ان کی جو کڑوی باتیں ہیں ان کا جواب نہیں دیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہم جھاڑو دے دیے خان صاحب کے گھر کے آگے؟ ان کو ایسا ہی اسٹینڈ لینا چاہیے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں حکومت کے وزراء، ہم ان کے مددگار سب اس حمایت میں ہیں کہ خان صاحب بات کریں، لیکن خان صاحب بات نہیں کرتے ہیں، نفرت آمیز تبصرہ کرتے ہیں، بے عزت کرنے والا جملہ بول دیتے ہیں، تو کون بات کرے گا؟ عزت تو ہر کسی کو پیاری ہے، سیاست اپنی جگہ پر، حکومت اپنی جگہ پر، لیکن شخصی کی عزت بھی تو احترام کیا جاتا ہے۔ خان صاحب کے حملے ہی عزت پر ہوتے ہیں، او یوں یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ ان سے میں نہیں بولوں گا، ان سے نہیں کروں گا۔ بھائی آپ سے کون کر رہا ہے؟ نہیں کریں۔ ہم تو پاکستان کی خاطر ہمارے قائدین اور سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں بات کریں گے۔ اب آپ اچکزئی صاحب کو آگے بھی کریں، پھر روک بھی دیں، پھر وہ ان کو اختیار بھی نہیں دیں، پھر ان کو لیے حدود کا تعین کر لیں، اس سے بات ہوگی، اس سے نہیں ہوگی، ایسے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میرے پاس میاں صاحب کے زمانے کا ایک مثال ہے، جب پشاور پہ حملہ ہوا، ہم سخت اختلافات میں تھے، آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما روتے ہوئے گئے پارلیمنٹ میں اور روتے روتے کہا ہم حمایت کرتے ہیں پشاور والے معاملے پہ نواز شریف کی، ہم فوجی کورٹوں کی حمایت کرتے ہیں۔ یار یہ لیڈر ہوتے ہیں نا، آپ گالیاں دیتے ہو، بلاول صاحب کہتے ہیں نہیں جمہوریت کی خاطر ہم بات کریں گے، آپ ذاتیات میں بولتے ہو، بلاول صاحب کہتے ہیں نہیں مجھے منع کیا بلاول صاحب نے، آپ ان کی تیسری شادی پہ کبھی تبصرہ نہیں کریں گے، وہ ان کا ذاتی معاملہ۔ یار یہ شرافت کی تربیت تو یہ ہے، سیاسی تربیت تو یہ ہوتی ہے۔ آپ سیاسی تربیت ہی نہیں ہے، آپ سیاستدان ہیں ہی نہیں۔ آج تک کھلاڑی میرے لیے محترم ہے، میں کھلاڑی کو کم نہیں سمجھتا، وہ ہمارے فخر ہے، لیکن سیاستدان کی حیثیت میں آپ سیاسی رہنما والی ذمہ داری نبھائیں نا۔ ابھی بھی وہی کرکٹ کے حوالے، کرکٹ کی باتیں، ایسے نہیں چلے گا خان صاحب۔ آپ کو ملک دوبارہ مل بھی جائے، آپ دوبارہ اس بحران میں پاکستان کو مبتلا کریں گے جس سے وہ چھوٹے تھے۔